صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان جو اللہ سے راز و نیاز کا مہینہ ہے، خدا سے مانگنے کا مہینہ ہے، ضیافت اللہ ہے یہ مہینہ، اور اس مہینے میں معبود اپنی رحمتوں کی برسات کرتا ہے. جسے جتنا چاہیے خدا اتنے خزانے اس مہینے میں دیتا ہے. لہٰذا اللہ سے مانگنے کا ہنر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اور آپ، جس میں ہم نے کل یہ سمجھا تھا کہ دعا کی قبولیت کے مرحلوں میں سے 3 مرحلے یہ بھی ہیں کہ پہلے حاجت ہو، دوسرے مرحلے پر پھر اس حاجت کو طلب کیا جائے، تیسرے مرحلے پر اس حاجت کو طلب کرنے کے بعد سعی کی جائے، کوشش کی جائے. جناب اسماعیل اور جناب حجرہ کی مثال کے ذریعے سے ہم نے اس بات کو سمجھا. اور پھر سعی اور کوشش کے بعد ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے ذات الہی سے امید کر کے معبود سے مانگے، اور اس وقت مانگے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم پر رقت طاری ہو جائے، جب تمہیں اب محسوس ہونا کہ اب تمہارے پر رقت طاری ہو گئی ہے، تو اس وقت اللہ سے مانگے، کیونکہ خدا بند کریم اس وقت فوری طور پر تمہیں دے دیتا ہے. رقت طاری ہونے کی نشانیاں کیا ہے، کیسے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے اوپر رقت طاری ہو گئی؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے مانگا جائے. اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھا لیے جائیں اور بلند کر کے مانگے. سوال کیا گیا نا، کسی نے معصوم سے سوال پوچھا، معصوم امام سے سوال یہ پوچھا گیا کہ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اور آپ؟ کیا اللہ آسمان کی جانب ہے؟ کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ خدا بند کریم آسمان کی جانب ہے اور ہمیں وہاں سے وہ عطا کرے گا، اس لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے. یہ سوال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا تھا. تو مولا نے جواب دیا، ہاتھ اٹھانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان کی جانب ہے، وہ تو ہر جانب ہے. جس طرف رخ کرو گے اس طرف اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. جہاں دیکھو گے وہاں تمہارے رب کی جلالت نظر آئے گی. کوئی زمین کا ایک حصہ بھی اس کے جلال اور جمال سے خالی نہیں ہے. لیکن یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ہم، تو ایک طرح سے ایک فخر محسوس ہوتا ہے. فخر یعنی غریبی، غربت. غریب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، محتاج ہاتھ اٹھاتا ہے. اور جب اپنے آپ میں ہم غربت کو محسوس کرتے ہیں تو ہم پر رقت طاری ہو جاتی ہے. ہاتھ کا اٹھانا ایک طرح سے رقت طاری ہو جانے کی ایک نشانی ہے. روایت کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تھے، جب دعا کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا گریہ مولا کرتے تھے کہ جیسا لگتا تھا کہ ایک سائل کھڑا ہے اور وہ بھوکا ہے، اور وہ بھوک کے عالم میں کھانا طلب کر رہا ہے. ایک بھوکا فقیر جیسے کھانا مانگتا ہے نا. راوی کہتا ہے اس طرح سے نبی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر مانگتے تھے. اور اس طرح سے مانگنے سے جب رقت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اندر، تو پروردگار عالم کو یہ ادائیں بہت اچھی لگتی ہے. ہم ابھی مانگنے کا ہنر نہیں سمجھ پائے ہیں. ہم دیکھیں گے کیسے مانگتے ہیں. یہ اللہ کی جو خاص بندگی کرنے والے خاص بندے ہیں، انہوں نے کیسے مانگا ہے نا اللہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم پر رقت طاری ہو گئی ہے؟ امام صادق سے یہ پوچھا گیا تھا، مولا ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہم پر رقت طاری ہو گئی ہے اور یہ مانگنے کا وقت ہے، مانگ لینا چاہیے؟ مولا نے 2 نشانیاں بتائیں. کا 2 نشانی ہے، تم اگر یہ 2 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ رقت طاری ہو گئی ہے. پہلی نشانی، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں.
اگر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کسی چیز کو یاد کر کے، اللہ کے احسان کو یاد کر کے، اللہ نے جو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اسے یاد کر کے، خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے، اللہ کے کرم کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھ جانا تم پر رقت طاری ہو گئی اور اس وقت مانگ لینا۔ دوسرا مولا نے کہا کہ ایک نشانی ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، گریا کرنے لگو، تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں، تب اس وقت بھی تم سمجھ لینا کہ تم پر رقت طاری ہو گئی ہے۔ مانگتے وقت، گڑ گڑاتے وقت، خدا سے طلب کرتے وقت اگر آنسو آ گئے تو سمجھ لے کہ رقت طاری ہو گئی، اور اس وقت مانگ لے، آنسوؤں کے ساتھ مانگے۔ بار بار علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں یہ جملہ کہا کرتی ہوں کہ چیزیں جب ٹوٹ جاتی ہے نا، جب چیزیں، کوئی بھی چیز ہو، جب وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بے قدر و قیمت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، انسان اسے پھینک دیتا ہے۔ لیکن جب دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، اور اس ٹوٹے ہوئے دل کو جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس دل کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے۔ اور اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب آنکھوں میں نمی لے کر، آنکھوں میں آنسو لے کر بندہ خدا سے مانگتا ہے تو خدا دینے کی جو اس کی ادائیں ہیں نا، پھر بندہ اسے سمجھ نہیں سکتا، ہم اس کی عطاؤں کو پھر سمجھ نہیں پائیں گے کہ وہ کیسے دیتا ہے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ پوچھا گیا مولا سے، مولا نہیں آتا ہے رونا؟ مانگتے وقت رونا نہیں آتا؟ گناہ یاد کرتے وقت بھی رونا نہیں آتا؟ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب ہاتھ پھیلاتے اس وقت بھی رونا نہیں آتا؟ کیا کرے مولا، کیا کرے؟ ایسے تو رونا نہیں آتا، مگر مولا جب ہم اپنے گزرے ہوئے مرحوم کو یاد کر لیتے ہیں تو جو بہت عزیز تھے ہمارے، جو بہت قریب تھے، اس وقت ہمیں رونا آتا ہے۔ تو کیا اس وقت ہم مانگے، اللہ کیا ان آنسوؤں کے ساتھ ہمیں دے گا؟ دیکھیں خدا کیسا کریم ہے، مولا ہمیں سمجھاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہاں، اگر اللہ کے کرم پر رونا نہیں آیا ہے، اگر اپنے گناہ پہ رونا نہیں آیا ہے، تمہیں اپنے کسی مرحوم کو یاد کر کے رونا آیا ہے، اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آیا ہے، اس وقت تم مانگو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہ رونا آئے نا اللہ کے رحم و کرم پر، گناہوں پر، تو اپنے مرحوم کو یاد کر کے رو۔ آنسو شرط ہے، اگر آنسو کے ساتھ تم نے مانگا ہے، معبود کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک اور سوال مولا سے پوچھا گیا، اور وہ یہ کہ مولا میں دعا کرتے وقت، مانگتے وقت، عبادت کرتے وقت دوسروں کو تو رلا پاتا ہوں لیکن میں خود نہیں رو پاتا ہوں، تو کیا اس میں اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ مولا نے کہا تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تم نہیں روتے ہو لیکن تم دوسروں کو بھی اگر رلا دیتے ہو تب بھی پروردگار عالم تمہیں عطا کرے گا، تمہیں دے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا نشانیاں ہیں کہ تم پر رقت طاری ہو گئی ہے۔ رقت طاری ہو جائے، اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں، پروردگار عالم کو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بہت سارے نام ہیں، اسے اس خوبصورت نام سے پکاریں۔ دیکھیں روایات کیا کہتی ہیں کہ جب اللہ اس کے اسماء حسنہ سے پکارا جاتا ہے، وہ اپنے بندے پہ خاص نظر کرتا ہے۔ امام صادق کی ہی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ 10 مرتبہ ہاتھ اٹھا لے، آنکھوں میں آنسو، اور وہ 10 مرتبہ کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 10 مرتبہ فقط وہ کہے، ندا دے، تو پروردگار عالم خود اس بندے سے پوچھتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے، اے بندے تو بول تجھے کیا چاہیے، تیرا رب تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے مقام پر مولا نے فرمایا کہ جب کوئی ایک بندہ سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جا کر 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ،
یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ. سجدے میں جب وہ کہتا ہے یہ 10 مرتبہ ان جملوں کو کہتا ہے، تب بھی پروردگار عالم اس کی جانب دیکھ کر، رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر اس بندے سے پوچھتا ہے، اے میرے بندے، کس حاجت کے لیے میری دربار میں آیا ہے؟ کس حاجت کو لے کر تو آج مجھے پکارتا ہے؟ تو بتا تو صحیح، تیرا رب تجھے دینے کے لیے تیار ہے، تیرا رب تجھے دینے کے لیے آمادہ ہے. کن کن بہانوں سے وہ ہمیں دیتا ہے نا، اور کتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. اور خصوصی طور پر ماہ رمضان جس میں ہم اس کے مہمان ہیں، وہ کتنا کرم کر رہا ہوگا، کتنی محبتیں وہ ہم پر لٹا رہا ہوگا، کیسے کیسے وہ چاہتا ہوگا کہ وہ ہمیں دے دے. بس ہمیں مانگنا نہیں آتا، لہٰذا بس جو مولا نے طریقے سکھائے ہیں اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے ہاتھ کو بلند کر کے میرے ساتھ صرف ایک دعا کریں، رب کی بارگاہ میں 10 مرتبہ کہیں، یا اللہ یا اللہ، 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 یا اللہ یا اللہ. خدا تجھے تیرے اسم اعظم کے ذریعے سے پکارا ہے. بس یہی دعا ہے روزہ داروں کی. ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. معبود تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.